اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کے سامنے میں حکیم محمد یوسف بیٹھا ہوا ہوں۔ اگر کوئی آدمی مجھ سے کہے یار حکیم محمد یوسف کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ وہ کدھر ہے، دیکھیں میں نے ادھر ہاتھ لگا دیا، یہ تو بازو ہے، ادھر ہاتھ لگا دیا، یہ سر تو ہے، یہ پیٹ ہے، سینہ ہے، یہ پیٹ ہے، یہ ٹانگیں، حکیم محمد یوسف کدھر ہے؟ یہ بات میں نے آپ کے سامنے کیوں کی؟ میں ابھی آگے چل کے آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا۔ اسی طرح سے جب ہم خدا کی توحید کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ اس کی قدرت کی کار فرمائی دکھائی دیتی ہے، لیکن ہم خدا کو تلاش نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہر کام اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اسی کی اجازت سے ہوتا ہے، اسی کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن ہم صرف محسوس ہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال حکومت کی لے سکتے ہیں۔ ہر کام حکومت کے نام سے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے مجھے بتاؤ حکومت کدھر ہے، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ کوئی وزیر اعظم ہوگا، کوئی صدر ہوگا، کوئی وزیر ہوگا، کوئی ڈی سی ہوگا، کوئی اے سی ہوگا، کوئی تھانے دار ہوگا، کوئی تحصیلدار ہوگا، کہیں گے حکومت کدھر ہے؟ یعنی وہ ایک نظم کا نام حکومت ہے، کسی شخصیت کا نام حکومت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں، میں نے کل والی ویڈیو میں کہا تھا کہ کیا اسلامی نظام میں عورت کا وجود ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کسی کو تو کوئی ہماری ماں ہوتی ہے، کوئی ہماری بیٹی ہوتی ہے، کوئی ہماری بہن ہوتی ہے، ہمیں عورت تو نظر نہیں آتی۔ بیوی کی شکل میں بھی وہ ہمارا ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، لیکن عورت ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ ہماری بیوی ہوتی ہے، وہ ہمارے سکھ سکھ کا خیال رکھتی ہے، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، ہم پر ہماری زندگی کو وہ آسان بناتی ہے، اور اپنی زندگی کا وہ خیال نہیں کرتی، اس کی تکلیفوں کا خیال نہیں کرتی، صرف ہمارے فائدے کے لیے ہی اس نے دن رات کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں، بہن، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں ہمارے لیے اپنی رحمت کے خزانے ہمارے لیے بنا چھوڑے ہیں۔ ماں کی خدمت کرنے سے جنت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہا گیا ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بہن کی خدمت کے لیے بہن اپنی سب تکلیفوں کو بھول کر بھائیوں پر جان نثار کرتی ہے، بھائی بہنوں پر جان نثار کرتے ہیں، بھائی بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، بھائیوں کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح سے جس بھی رشتے کو ہم دیکھیں گے تو وہ ہمارے ہی ذات کے ارد گرد، ہمارے ہی نظام، اسلامی نظام کے لیے ہمارے ہی سہولت، ہمارے ہی فائدے اور ہمارے ہی آخری زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں فائدہ ہوگا، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے جگہ رکھی ہوگی جس کے ذریعے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے۔ کچھ صدیاں پہلے، اندازہ آپ کر لیں کہ آج سے 100 سال پہلے تقریباً، وہ ایسا دور ہوا کرتا تھا جہاں بڑے چھوٹے قدر ہوا کرتی تھی، اور بول چال میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا تھا، تہذیب ہوتی تھی، سخت الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے تھے، یعنی چھوٹے بڑوں کی عزت کرتے تھے
اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کی نگاہ رکھتے تھے. اور یہ چلتے چلتے سلسلہ ایسے بڑھتا جاتا تھا. رشتے دار، پھر ہمسائے، پھر گاؤں والے، پھر ضلع والے، ایسے یہ چلتا رہتا تھا. اور میں ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے. یعنی اگر کسی آدمی نے، کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے کچھ پیسے وغیرہ لینے ہوتے تھے تو وہ کبھی نہیں کہتا تھا، کبھی اس کو پیغام نہیں بھیجتا تھا کہ میرے پیسے مجھے دے دو، بلکہ وہ یہ کہتا تھا یا بھائی فلاں آدمی کو پیغام دینا، اس کو ملنے کو دل بہت کر رہا ہے، جی چاہتا ہے کہ اس سے ملاقات کی جائے. جب یہ پیغام اس شخص کو پہنچتا تھا تو وہ بھی سمجھ آتا تھا کہ میں اپنے وعدے سے لیٹ ہو گیا ہوں، میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، اور وہ ان کا بندوبست کر کے خود گھر پہنچ کے پیسے واپس کرتا تھا. اور اگر آج پر نظر ڈالیں تو ہمیں ایسی مثالیں نہیں ملتی. یہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، یہ ہمارے اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ہے. اسی طرح سے اگر ہم اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں سے اس والے اسلامی احکام کے مطابق سلوک کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، تو ہمارے لیے آخرت کے دروازے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن جیسا کہ یہ دنیا کا رواج ہے، دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ عرصہ تک ایک نظام چلتا رہتا ہے، اس کے بعد اس میں کچھ کمزوریاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ انسانی ذاتی کمزوری کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں، اور کچھ دوسری قوموں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں. بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر رشتہ آپ کے لیے آخرت کا خزانہ بن جائے تو وہی اسلامی اصولوں کے مطابق آپ کو ان کا اہتمام کرنا پڑے گا. ماں کو ماں بنانا پڑے گا، بیٹی کو بیٹی بنانا پڑے گا، بہن کو بہن بنانا پڑے گا، بیوی کو بیوی کا درجہ دینا ہوگا، اور ان اصولوں کا خیال رکھنا ہوگا جو کہ اسلام نے ہمارے لیے بنائے ہیں. یہ اللہ کا بہت ہی کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے رشتے دیے ہیں جو اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی ہماری کامیابی کا خزانہ ہے. جیسا کہ میں نے تھمبنیل میں لکھا ہے کہ ماں، بہن، بیوی، بیٹی، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہمارے لیے آخرت کے خزانے ہیں. اگر ہم نے اس وقت ان کی قدر کر لی تو ہم خیر سے انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے ان رشتوں کا خیال نہ کیا تو مشکل پیش آ سکتی ہے. ان رشتوں کی طرف سے بھی کبھی کبھی کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں جو کہ انسانی کمزوریاں خاصہ ہیں، ان پر فراخ دلی سے قابو پانا چاہیے. معزز ناظرین سامعین، میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم کسی فرقے، کسی ایسی الجھن میں نہ پڑے جو ہمیں مختلف مسائل میں الجھا دے. سادہ سی باتیں ہیں. رشتوں کا احترام کرنا سیکھیے، رشتوں پر خرچ کرنا سیکھیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا، میرا، ہم سب کا حامی ناصر ہو اور اپنی رحمتوں کی ہم پر بارش کرے. آمین. خدا حافظ.